آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کیا. ابھی آپ نے ذکر کیا اتصالات کا بھی کیا. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ، ہم بھی کمیٹی میٹنگ میں جاتا رہتا ہوں، پرائیویٹائزیشن کی کئی کمیٹیز وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس ہوئے، سینٹ کے قومی اسمبلی میں، وہاں پہ پرائیویٹائزیشن والے سیکریٹریز بھی آتے ہیں، منسٹر بھی آتے ہیں، سو سنتا رہتا ہے بندہ، تھوڑا سا نالج ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ جو $800 ملین انہوں نے نہیں دیا آج تک، اتنے سال ہو گئے میرا خیال ہے کہ مور دین یہ 2006 کے بعد، وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی اس کی کوئی جو پراپرٹیز ہیں یہ پی ٹی سی ایل کی چاروں صوبوں میں، وہ بھی ہمارے نام پہ ٹرانسفر کریں، وہ بھی ہمیں دیں، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. پھر وہاں پہ کوئی میرا اسٹریٹجک ایشوز ہو گئے، کوئی ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی چیزیں تھیں، کوئی ہمارے کوئی گلگت، کوئی ان سائٹس پہ جو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے. تو 32 کے قریب پراپرٹیز تھیں جو انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے $800 ملین جو ہیں روک لیے. آپ کو کیا لگتا ہے اسی طرح کی یہاں بھی یہ کوئی ریل سیل ہوگی، اسی طرح کا اس کو یہاں پہ بھی رپیٹ کیا جائے گا؟ کل کو یہ گروپ کہے گا بھائی صاحب جو اس کی پی اے کی جتنی بلڈنگز ہیں وہ ہمارے نام پہ ٹرانسفر کریں، اونرشپ ہمیں دیں، یہ جیسے اتصالات نے کیا تھا اور آج تک پیسے نہیں دیے انہوں نے، اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. کیونکہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پہ ان کے بچے ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اپنی فیملی ہے، ان کے بزنسز ہیں، اس کے بعد زرداری صاحب کے اپنے گھر ہے، پیلیسز ہیں. سو پاکستانی حکمرانوں کے تو سارے انٹرسٹ کیونکہ دبئی میں، لہٰذا کسی نے ان کے ساتھ $800 ملین کی بات ہی نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی بات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شرائط یہاں بھی رکھیں گے کہ ساری پراپرٹیز جو ہیں اس پی اے کی دفاتر ہوں، جو بھی جہاں پہ ان کی بلڈنگز ہیں وٹ ایور، وہ پہلے ہمارے نام کریں، پھر ہم بکیا پیسے دیں گے، ادروائز آپ کو پیسے نہیں دیتے؟ ایبسولوٹلی. لیکن وہ میں $800 ملین کی ضرور آپ کو کہانی سنا دوں. لیکن وہ جب ہوا تھا، جب میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ جب اتصالات بیک آؤٹ کرنے لگا تو پاکستان نے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ پلیز اچھا آپ $800 ملین ریٹین کر لیں. کیونکہ انہوں نے شروع میں گلا کیا کہ بھائی آپ نے تو پراپرٹیز بھی ہمارے نام نہیں کی. 3,000 کے قریب پراپرٹیز تھی پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر وغیرہ میں. تو ہم نے پھر ان سے ایک اور ایگریمنٹ کیا جس میں ہم نے یہ ایگری کیا کہ 2008 جنوری تک ہم یہ تمام پراپرٹیز آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. ایکچولی انہوں نے $1.2 بلین ریٹین کیے تھے. تو وہ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ جیسے جیسے کرتے جا رہے تھے تو وہ $400 ملین پے کر چکے تھے. پھر ہم نے بالکل 3,200 پراپرٹیز بالکل روک دی. جب 2013 کے اینڈ میں نے ٹیک اوور کیا ہے پرائیویٹائزیشن، تو اس وقت پتا چلا کہ یہ 3,200 پراپرٹیز تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے. تو وی اسٹارٹیڈ ری نیگوشیٹنگ ود اتصالات، اور ہم نے اس کو کرنا شروع کیا ٹرانسفر. سوائے 30-32 کیس باقی سارے ہو گئے تھے. لیکن اس میں ایک ضرور تھا، مجھے نہیں پتا وہ نیت کا، بٹ ڈار صاحب کہہ رہے تھے یار پرانی چیز ہے اس کو کیوں دوبارہ نکال جو وہ کر دیا ان کے نام پر. اب یہ کہ جا کے ان کو کہیں کہ لیٹر بازی کریں کہ $800 ملین آپ ہمیں دیں، $800 ملین دیں. کیونکہ میرا موقف یہ تھا، بلکہ 30 بھی نہیں تھی، 30 سے بھی کم تھی جو پراپرٹیز ایونچولی نہیں ہو سکتی تھی، بیکاز وہ کوئی تھی نہیں پراپرٹی. فار ایگزامپل وہ پتا چلا کہ وہاں تو بلڈنگ کچھ اور بن چکی ہے، تو اب وہ کیا پراپرٹی ٹرانسفر کرتے. یہ کام تھا پرائیویٹائزیشن سے پہلے کا کرنے کا، پرائیویٹائزیشن بعد میں کرنے کا. تو یس یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو ان کی بیلنس شیٹ میں، پی آئی کی بیلنس شیٹ میں جتنی بھی ایسٹس لکھے ہوئے ہیں، بلڈنگز وغیرہ، وہ ظاہر ہے آپ کو اونرز کے نام پر ٹرانسفر کرنے پڑیں گے. یہ زیادہ آسان ہے بیکاز اس میں تو میرا خیال ہے کتنے ہوں گے، 20-25-30-40. سر یہ پی اے کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو یہاں پر بلو ایریا میں اتنا بڑا کمرشل ہے، کتنا بڑا دفتر ہے، بلڈنگ ہے، 10 ارب چھوڑیں، یہ تو 15-20 ارب کی. تو اگر میں کم بتا رہا ہوں، آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے. یہ تو ایک بلڈنگ ہے سر یہاں پہ بلو ایریا میں جو پی اے کی ہے. نہیں، اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ جو میں ریکال کرتا ہوں، جو پی آئی کا جب ہم پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے تھے 2013-14 وغیرہ میں، تو اس وقت تقریباً $80 بلین کے تو وہ ضرور ایسٹس ہوں گے. یہ جیسے آپ نے یہ بلڈنگ بتایا، اسی کی طرح کے اور بھی ہیں. تو اگین دا پوائنٹ از کلاسر صاحب، اف وی ہیو اے چوائس کہ ہم اب کیا کریں. یہ آپ کی پرائس، مجھے صرف اعتراض اس پر ہے کہ 92.5 اور 7.5 کا جو اسپلٹ تھا وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں یا تو لکھنا چاہیے تھا، اینڈ بائی دی وے وہ بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا، بیکاز دیٹس ٹو مچ فیورنگ دی پوٹینشیل بائر. اگر آپ 50-50% بھی کرتے یا 75-25 کرتے، مطلب 7.5 تو از لائک کہ آپ مانگ ہی نہیں رہے نا میں پیسہ. ابھی اسی 10 پہ تھوڑا سا اسی پہ کنفیوز ہوں، پلیز کلیئر کیجئے گا کہ یہ جو پی اے کی جتنی بلڈنگز ہیں، جتنے ایسٹس ہیں، جتنی اسٹیبلشمنٹ ہیں جہاں پہ بھی پورے پاکستان میں یا ایون پاکستان سے باہر جو ان کے
इंटरनेशनल भी साफ ज़रा हमारे सेंटर हैं, स्टेशंस हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम ट्रांसफ़र होंगी इस ग्रुप के, या ये महज उनको यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हुकूमत पाकिस्तान या PI की रहेगी? नहीं नहीं, वो PI की कैसे रह सकती हैं, हुकूमत पाकिस्तान की कैसे रह सकती हैं? आप बैलेंस शीट बेच रहे हैं, ओके। एक्चुअली यू आर सेलिंग बैलेंस शीट, एंड एसेंशियली बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो आप बेच रहे हैं, उसका सौदा हुआ है, तो वो आपको उनके नाम पर करने होंगे ना। आज से 5 साल के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम के नाम पर होने चाहिए, या आज से 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद? हाउ कैन दे बी इन द नेम ऑफ, कंटिन्यू टू बी इन द नेम ऑफ PIA और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने वो सारा तहकीकात कर ली हैं, ट्रांसफर कर दिया नहीं किया, हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें फिर वो आपको पता है झगड़े भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जो ब्लू एरिया में है, वो पता नहीं उसमें डिस्प्यूटेड लैंड है क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है ना जब पता चलता है वो ट्रांसफर हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती। सो अल्लाह करे ऐसा कोई इशू ना आए बात। अच्छा, ये तो खैर बड़ी एक बड़ी आप वो खबर बता रहे हैं, मेरा ख्याल इस पे हम बात करते रहेंगे एसेट्स के हवाले से, कि दुनिया भर में बहुत सारे PA के और भी एसेट्स हैं, स्टेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर हैं। सो 10 बिलियन रुपीज़ की वो जो कैश जो है वो मिल रहा है इसके अगेंस्ट, पूरा मुल्क इस पे खुश है कि चलें जी हमारी जान छूट गई अपनी जगह पे। आपको सर ये अभी उनकी आरिफ हबीब साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हमें आर्मी चीफ ने बुलवाया, उन्होंने कहा जनाब कि हमें फ़ॉरेन मतलब एयरलाइन जब ये मुल्कों की भी ऑफ़र थी, लेकिन हम चाहते हैं कोई पाकिस्तानी कंपनी जो है वो इसको ख़रीदे। डू यू थिंक इट्स ए फेयर कि अगर कोई इंटरनेशनल बिडर आते, कोई आपको डॉलर देते, कोई आपको बेहतर तरीके से कंपटीशन देते, वो बेहतर था, या लोकल जो हमारे बायर हैं जिसमें कोई ये खाद फैक्ट्री वाला है, कोई उसमें हाउसिंग सोसाइटी वाला है, कोई प्राइवेट सिटी स्कूल वाला है, कोई और को कहते हैं कोई ब्रोकर्स वगैरह इकट्ठे हो गए, अब सुना है फौजी फर्टिलाइज़र भी इसमें शायद शेयर होल्डर होगी। आप एज ए मिनिस्टर फॉर ये प्राइवेटाइजेशन एक्ट्स, आप किसको प्रेफर करेंगे? लोकल ठीक हैं या बाहर से जो बायर्स बकौल आर्मी चीफ के आ रहे थे वो ठीक थे? लेकिन PIA जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना प्राइवेटाइजेशन में, जैसे अभी फर्स्ट वुमेन बैंक थी फॉर एग्जांपल, या कोई छोटा सा है, तो आप या बड़ा है, डिफाइन करते हैं कि ये लोकल ट्रांजैक्शन है या ग्लोबल ट्रांजैक्शन है। ग्लोबल ट्रांजैक्शन का मतलब कि इसमें क्या हम ग्लोबल इंटरेस्ट होगा, और सर्टेनली PIA में ग्लोबल इंटरेस्ट होगा। एमिरेट्स है, कतर है, दूसरी एयरलाइंस हैं जिनका इंटरेस्ट होगा। तो फिर आप सारी चीज को स्ट्रक्चर उस हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जिसको आप दे रहे हैं उसमें कैपेसिटी कितनी है टू टर्न इट अराउंड एंड मेक इट अ वर्ल्ड क्लास एंटिटी, बिकॉज जाहिर सी बात है यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और 2016 में या 15 में जब हो रहा था, फाइनलाइज हो रहा था, तो उस वक्त ये सारी जो थी एयरलाइंस, चाइनीज एयरलाइन भी थी, एमिरेट्स भी और कतर भी, दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज। अच्छा, अब ये जो आपने मुझे खबर सुनाई, मुझे नहीं पता। बात ये है कि जब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो आपने किसी इंटरनेशनल बायर को मना नहीं किया था, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। ये कहना सही नहीं है कि जी हमने उनको नहीं आने दिया। उन्होंने बिड ही नहीं किया, उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। एंड दिस इज द अदर पार्ट ऑफ इट कि जी पाकिस्तान में जो हम रो रहे हैं काफी अरसे से कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लंज कर दिया है, हिस्टोरिक लो हो गया। और उसकी यहाँ अगर आप इस चीज को रिलेट करें कि आप खुद सोचें कि एमिरेट्स के लिए 10 बिलियन रुपए तो चेंज के बराबर है, उसकी जेब में से निकाल के वो उसी वक्त दे देते 10 बिलियन रुपए। 10 बिलियन रुपए क्या चीज है एमिरेट्स के लिए? और उनका ग्लोबल नेटवर्क है, तो उसको इसके साथ लेवरेज कर सकते थे, बिकॉज PIA के पास जबरदस्त लैंडिंग राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में, कैनेडी एयरपोर्ट में, लंदन में, मैनचेस्टर में, फॉर एग्जांपल, दूसरी जगहों पर। तो और ये भी उस वक्त भी बात हो गई थी, ये जितनी फॉरेन एयरलाइंस थी, कि PIA की आइडेंटिटी रहेगी, इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ एमिरेट्स। PIA ओनरशिप विल गो टू एमिरेट्स और कतर व्हाटएवर, बट PIA की एज एन पाकिस्तानी वी वांटेड कि उसकी आइडेंटिटी रहे। तो ये कहना सही नहीं है कि हमने उनको मना किया। हमने तो एक्सप्रेशन ऑफ सर, मैं इंटरेस्ट में किसी को मना किया ही नहीं था। मैं क्योंकि कमेटी मीटिंग में जाता रहा तो वहाँ पे इशू आया था जिसकी तरफ आपने जिक्र किया है। तो वहाँ पे बाजवा साहब थे, मेरा ख्याल है समथिंग ऑफिसर से, जिन्होंने बात की थी वहाँ पे कि जनाब कि हम इस हक में ज़्यादा हैं, ये पहले की बात है सर, इस हक में ज़्यादा हैं कि लोकल बायर हों, क्योंकि कल को बायर का जो इन्वेस्टर आता है वो फिर डॉलर में प्रॉफिट लेकर जाता है और फिर हमारे पास डॉलर का मसला होता है। इस पर मैंने फिर प्रोग्राम भी किया था
کہ بھائی صاحب جو بحر کا بائر آتا ہے وہ ڈالر بھی تو دے گا نا آپ کو, آپ جا کے سود پہ وہ بھی تو لے کر آ رہا ہے. مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے افسران کی جو پرائیویٹائز کر رہے تھے پی اے کو, وہ ڈسکریج کرنا, ان پہ باقاعدہ وہاں پہ ایم این اے سینیٹرز نے ان کو گرل بھی کیا کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ تو فارن بائر کو آپ انکریج ہی نہیں کر رہے. اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا, جو بحر سے آ رہا ہے ملینز آف ڈالر بھی تو دے گا نا اگر کل کو پروفٹ لے کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں روپیز میں ہم ڈیل کریں گے. تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان افسران کا ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ بحر سے کسی کو نہ آنے دیں اور لوکلی طور پر سیل کریں. دیکھیں یہ بالکل دس از کنٹری ٹو واٹ دا گورنمنٹ اسٹیٹس. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں پتہ نہیں 50 60 100 دورے کر چکے ہیں باہر, اور انہوں نے ڈیفائن کیا ون آف دا ریزنز وہ سعودی عربیہ, قطر اور یہ ساری جگہوں پر جو جاتے رہے ہیں کہ تاکہ انویسٹمنٹ لے کے, اور وہ ہمیشہ سے پروموٹ اور ایم او یو سائن کرتے ہیں. یا تو ایم او یو سے وہ سائن کرتے ہیں ان کے ساتھ, تمام کنٹریز کے ساتھ اور تمام اینٹیز کے ساتھ, لیکن وہ کنورٹ ریئل ایف ڈی آئی میں نہیں ہوا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. بٹ ہماری طرف سے تو ہم ڈیسپریٹ ہیں اس وقت. میرا خیال ہے اگر ہماری اکانومی میں اگر سب سے جی زبیر صاحب, اگر یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے ہم اتنے عرصے سے ایف ڈی آئی کو رو ہی رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. آپ نے بھی بار بار مینشن کیا, میں سن رہی تھی عارف حبیب صاحب کو بھی, ان کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے بعد اب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے اکارڈنگ ٹو یہ جو ڈیل ہوئی ہے جس میں 2 انویسٹرز اور آ سکتے ہیں, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر بھی ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایئر لائن جو ہے فورن ایئر لائن وہ بھی اس کو جوائن کرے, اور ظاہر ہے پھر وہ اپنے ساتھ ایک پروفیشنلزم اور ایکسپیرینس بھی لے کر آتی ہے. تو یہ ایک کانفیڈنس بوسٹنگ آپ کے خیال میں یہ ایک پورا پروسیس اس کو آپ دیکھ رہے ہیں لوکل انویسٹرز کے لیے بھی اور خاص کر کے فورن انویسٹرز کے لیے بھی. ظاہر پروسیس میں بہت سارے لوپ ہولز ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا بہت ساری چیزوں کا, لیکن اوور آل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے, انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک فرسٹ سٹیپ میں کہوں گی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک بیسک انویسٹمنٹ کا ایک جو ایکویشن ہے وہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ فورن انویسٹرز فالو ڈومیسٹک انویسٹر. اگر ڈومیسٹک انویسٹرز آپ جا کے دبئی اور میکسیکو اور امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو کہ کر رہے ہیں, تو فورن انویسٹر کیوں آ کے پاکستان میں کرے گا؟ یہ تو بالکل لاجیکل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ڈیل کے بعد ایک کانفیڈنس آئے گا, تو وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز اس میں تو اتنا سویٹنر ڈالے گئے ہیں, لائک سیلز ٹیکس نہیں ہے اور دوسری چیزیں ہیں, جو آپ کا جو نارمل جو بھی پروسیس ہے انویسٹمنٹ جو نہیں ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ بیکاز آپ کے ٹیکس ریٹس اتنے ہائی ہیں جو پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہیں, ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ. آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ ریجن میں سب سے ہائی ہے, ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. آپ کی جو پالیسی ریٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹریز ان دا ریجن اینڈ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. تو وہ جو اور پھر آپ کی بیوروکریٹک ہرڈلز وہ تمام چیزیں شامل ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. یہ تھوڑا کہ پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کا سب انتظار کر رہے تھے. اس وقت جو ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 51 ایئر لوئسٹ لیول پر ہے, اور ابھی وہ 13.8% ہے. اب جو نیا زبیر صاحب ابھی آپ نے ان کا مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان یقیناً پڑھا ہوگا, سابق فارن وہ ہیں فائنانس منسٹر ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ پہلی والی جو یہ بڈنگ تھی وہ بھی جان بوجھ کے ناکام کرائی گئی تھی, اس کو مذاق بنایا گیا تھا. اور یہ کہتے جو اب ہونی ہے, یہ انہوں نے 1-2 دن پہلے بات کی تھی, انہوں نے کہا جو اب ہونی ہے یہ ہمیں سارا پتہ ہے کس کو جانی ہے, یہ ویسے بیٹھ کے ایک طرح کا ڈرامہ ہو رہا ہے, جانی کسی اور کو ہے. ڈو یو ایگری ود ہز اسیسمنٹ کہ یہ سارا مینیج تھا, مینوور تھا, سامنے فرنٹ پہ کچھ اور لوگ تھے اور پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو اب ایسا ایسا جوائن کر لیں گے, کیونکہ اس میں کلاس بھی ہے شاید کہ وہ فردر اس میں کسی اور کے ساتھ مطلب بات چیت ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں ان کے اسیسمنٹ سے کہ یہ سارا ایک اسٹیٹ ڈرامہ تھا, اصل کچھ باہر پیچھے بیٹھے ہیں؟ ایک تو میں اتنی زیادہ گوسپ تو نہیں کر سکتا کہ جی ڈرامہ تھا یہ کیا تھا. آئی تھنک ایک چیز بالکل کلیئر تھی کہ 75% جو آفر کیے تھے اور 25% ریٹین کیے تھے, جس کا آپشن اگلے 3 مہینے میں استعمال کرتے ہیں عارف حبیب کنسورشیم کو, وہ جنرلی آئی ایم ویری شیور 90% پلس آئی ایم شیور کہ وہ ایف ایف سی فوجی فاؤنڈیشن کو شامل کریں گے عارف حبیب. حالانکہ اگین دس از ناٹ دا وے پرائیویٹائزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد کسی اور کو شامل کر لیں, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جو بڈ کو ریویو کیا ہے اور کلیئر کیا ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کو کیا. اگر وہ محمد سپیرا رؤف کلاسرا کو بعد میں ملاتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کا بھائی یہ ان کے پاس 25% کیسے آ گیا,
اور پھر کیا آپس میں مینجمنٹ اسٹیک ہوگا اور انوالومنٹ ہوگی. بٹ میں ڈراما تو نہیں، بٹ آئی ایم ویری شیور کہ یہ 25% اس لیے رکھا گیا تھا کہ تاکہ وہ ایف ایف سی کو شامل کیا جا سکے. جنرلی جو گوسپ آج میں نے سنا ہے بہت سے بزنس مین سے، ایک آج لنچ بھی تھا اس میں، تو ایسا ہی میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں ہمیں سامنے نظر آ جائے. اچھا سر، آپ اس پورے گروپ کو جانتے ہیں، کراچی بیسڈ ہیں موسٹلی، آپ بھی وہیں سے ہیں سر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کنسورشیم ہے جس میں اسکول بھی ہے جیسے میں نے کہا، جس میں باقی بھی ہیں، بروکر بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، یہ چلا لیں گے پی آئی اے کو؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ عارف حبیب جو ہے وہ پاکستان کے ون آف دی موسٹ سکسیسفل بزنس گروپس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے جو 60s اور 70s وغیرہ پہ جو جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو ٹاپ 22 ہمارے کھلاتے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے عارف حبیب صاحب نہیں تھے. لیکن آج اگر ٹاپ کے اگر آپ 10 رینک کریں گے تو اس میں 100% عارف حبیب گروپ ایز اے سکسیسفل بزنس. یہ بینکس بھی ہیں ان کے پاس، فرٹیلائزر کمپنیز بھی ہیں ان کے پاس، انشورنس کمپنیز بھی ہیں ان کے پاس، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے بائی دا وے. اور یہ ان دا پاسٹ پرائیویٹائزیشن میں انوالو بھی ہوتے رہے ہیں. دے آلسو ہیو این انویسٹمنٹ بینک اپنا جو کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس میں بھی انوالو رہا ہے. کچھ ہماری جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز، اس میں عارف حبیب کا گروپ انوالو تھا، ایچ پی ایل، یو پی ایل وغیرہ میں جب 2013 14 15. تو ایز اے بزنس اینٹی تو دے آر ویری سکسیسفل. جو ٹبا گروپ ہے، محمد علی ٹبا جس کو لیڈ کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ سکسیسفل ہے. تو اگر پاکستانی، اگر آپ یہ کہیں پاکستان میں، تو ایئر بلو فار ایگزامپل واز دی اونلی ون جس کے پاس ایویشن کی وہ تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو کمپنی ہے. بٹ انہوں نے بالکل ہی میرے حساب سے نان سیریس بڈ کی تھی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اس کی تو بڈ 1 روپے کی ہونی چاہیے تھی، ہم نے تو پھر بھی 27 بلین کی تھی. تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اس لیے تو نہیں کہتے تھے کہ ان کی اپنی، کیونکہ ایئر لائن کے بھی ان کا کہا جاتا ہے اپنی ایئر لائن تھی. تو ایک سابق پرائم منسٹر جب یہ بات کہتے ہیں جن کی اپنی بھی ایئر لائن رہی ہو، تو کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے یا جینولی وہ سمجھتے ہیں کہ 1 روپے میں بیچ دینی چاہیے تھی سر؟ یا ان کی اپنی ذہن تھی کہ جناب کہ وہ خود بھی ایئر لائن کے رہے ہیں، خود پرائم منسٹر رہے ہیں، ریوائول کا ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا. پرائیویٹ ایک ایئر لائن کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اپنی ایئر لائن جو ہے وہ نہیں ہوتی. شریف یہ فیملی پہ بھی یہی لگتا ہے کہ اپنا ان کا اسکریپ کا یا ان کی اپنی فاؤنڈیشن تو ترقی کر جاتی تھی اتفاق، لیکن وہ اس کو ریوائیو نہیں کر سکے سر یہ اسٹیل ملز کو. آر دیز سیریس یہ آبجیکشنز ہیں، یا میرا خیال ہے لوگ غلط بات کہتے ہیں اس طریقے سے کہ دونوں میں فرق ہے بڑا؟ دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل یہ کوشچن تو ریز کرنا پاکستان کے عوام کے لیے ہے کہ بھائی اگر اپنی ایئر لائن سکسیسفل چلا سکتے ہیں پروفیٹیبل، تو پھر یا یہ تو آپ ایز اے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھ کے کیوں نہیں اس کو رن کر سکتے؟ اینڈ دس از دا ڈیلیما ہے. اس کے ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ میں اس کے جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ سرپلس ہیں، دا کوالٹی آف دی امپلائیز وہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، مطلب بہت ہی بری حالت ہے. دیکھیں نا، یہ جیسے ایک میں کہتا ہوں کہ پی ایس او ورسز شیل آپ لے لیں. پی ایس او برے طریقے سے لاس میں، شیل زبردست پروفٹ، مطلب اسی کنٹری میں آپریٹ کرتے ہیں. بیکاز وہاں آپ فیصلہ سازی جو ہے، آپ نے کہا نا اگر شریف کا ہے یا کچھ کسی کا بھی، شاہد خاقان عباسی، وہ مارکیٹ ڈریون فیصلے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے سر، اس پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو حکمران ہوں کہ اپنے بزنسز ہیں، وہ زرداری صاحب کے ہوں، وہ نواز شریف صاحب کیوں، شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی اپنی اکانومی بزنسز اسمان پہ جاتے ہیں. جس ملک کی اکانومی خود چلا رہے ہوتے ہیں وہ ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے. وہ آج تک لوگ یہ فینامنا نہیں سمجھ سکے کہ آپ کو تو اس لیے اقتدار میں لایا گیا تھا کہ آپ کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کے پاس ماڈلز ہیں، اور ملک کو بھی اسی طریقے سے چلا لیں گے جیسے آپ اپنے بزنسز چلائیں. یہاں پہ آ کے کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں سر. اپنا بزنس اوپر جاتا ہے، حکومت کا نیچے جاتا ہے سر. پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا، نواز شریف واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ پرائیویٹ، جینوئنلی. اس وقت شہباز شریف نہیں تھے، نواز شریف پیشنیٹ تھے پرائیویٹائزیشن، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ٹھیک کرنا امپاسبل ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں نا، پچھلے 30-40 سال میں ہر حکومت آئی ہے، ایون ملٹری گورنمنٹ آئی جنرل مشرف کی، انہوں نے بھی کوشش کی کہ جی اس کو ٹھیک کیا جائے. اب بہت سے الزامات یہ لگتے ہیں کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی. ظاہر ہے بہت سی صحیح بات ہے کہ جی ہر ایک چاہتا ہے کہ جی میرا بھتیجا بھانجا لگ جائے پی آئی اے میں اس کی.
टोक्यो सर में या मुश्किल फैसला तो लंदन आप भी तो कर लिया ना सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुश्किल फैसला था, अभी भी तो कर लिया है ना, उस वक्त भी एक अनपॉपुलर होता किया जाता है। अच्छा सर लास्टली सर, कि अभी आपने बात की अलीम खान साहब की कि वो उनके दौर में ये बिडिंग नहीं हो सकी, पहले वाली जो है वो क्योंकि प्रोफेशनल आदमी नहीं थे और मोहम्मद अली साहब हैं। मुझे ये याद पड़ता है सर कमेटी मीटिंग में, इसकी स्टैंडिंग कमेटी में अलीम खान साहब वहाँ पेश हुए थे और यही सवाल वो किया गया था कि आप खान साहब इतने बड़े मतलब अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक आप PAA जो है ना वो नहीं बेच सके। उनका जो जवाब था मुझे आज तक याद है, आपसे ज़रा चाहूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ PAA बेचने का मैंडेट लेकर नहीं आया था, क्योंकि मेरे आने से पहले फवाद सन फवाद जो थे निगरान वजीर थे ये निजकारी के, ये सारा उन्होंने ही एक हायर किया था कंसल्टेंट, उसको 2 बिलियन रुपीस दिए गए थे, उसने प्लान बना के दिया। सो मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि मैं PAA बेच के देनी, मेरे से पहले सारी चीज़ें हो चुकी थी। अभी भी मेरा ख्याल है नया जो बिडिंग इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसको भी 1.5-2 बिलियन रुपीस दिया गया। सो 4 बिलियन तो मेरा ख्याल है कंसल्टेंट ले गए। आप इससे एग्री करते हैं कि फवाद नफाद ने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था और बड़े पंप और शो के साथ आए थे, तो बेसिकली ये उनकी फेलियर थी, इसका अलीम खान की फेलियर से कोई ताल्लुक नहीं था, प्लान तो उन्होंने बना के दिया था, इनको तो आए हैं कुछ मेरा ख्याल अरसा हुआ था, 2-3 महीने हुए थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ये है कि अगर फवाद हसन फवाद ने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए थे या गलत प्लान बनाया था तो आप चेंज कर सकते थे। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, द क्रेडिबिलिटी ऑफ PIA, द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड विद द प्राइवेटाइजेशन। इतने अरसे से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी और आप पहली करने जा रहे थे और आप इतने वो मासूम थे कि आपने कहा वो फवाद बना के किया था। इट वाज पॉसिबली मेरे हिसाब से द वर्स्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पाकिस्तान की तारीख में जो रन किया गया था, जो पिछले साल वाला। So I think he has to take the आप responsibility. उनको नहीं, आपकी बात ठीक है, एग्री कि एज ए मिनिस्टर वो या अपने आप को डिस्टेंस करते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझते हैं कि क्योंकि वो टेक्नोक्रेट थे फवाद नफाद साहब, उनको काबिल समझा जाता है, गो गेटर समझा जाता है, कि वो जो डॉक्यूमेंट बना के दे के गए थे या फिजिबिलिटी जो भी हुई थी, तो वो कुछ ज़्यादा वो बायर्स को या ये जो इन्वेस्टर थे उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकी और PAA बिकेम ए लाफिंग स्टॉक इन द होल वर्ल्ड। नहीं, देखें ऐसा नहीं होता, मुझे पता है प्रोसेस क्या है। आप सबसे पहले तो अपॉइंट करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, और फवाद हसन फवाद ने अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपॉइंट किया था और थ्रू नॉर्मल प्रोसेस किया था, मुझे नहीं पता, तो उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स फिर पूरा प्लान बैठ के बनाते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ मिलके, ट्रांजैक्शन मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ होता है। और ये कोई ग्लोबल ट्रांजैक्शन, कोई बच्चों वाली ट्रांजैक्शन तो नहीं है। जैसे ही अलीम खान ने लिया था, सबसे पहले उनका काम था कि उस फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुला के आप प्रेजेंटेशन लेते और फिर सारा पूछते कि जी आप ये सही है, गलत है, क्या है, और फिर आप ये कंक्लूड करते हैं। ही कुड हैव गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर कि मैं उस प्रोसेस को कैंसिल कर रहा हूँ, विल स्टार्ट अगेन, एंड दीज आर द रीजंस।